جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس روئے زمین پر کسی نے تکبر اور ظلم کیا تو اللہ نے اسے آتی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ویسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مصر کا بادشاہ تھا جس کا نام ولید بن مصعب بن ریام تھا، جس کو پوری دنیا فرعون کے نام سے جانتی ہے۔ وہ انسانوں پر ظلم کرتا تھا اور غریبوں کا حق کھاتا تھا، نعوذ باللہ جھوٹے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، مزدور سے سخت مزدوری کراتا تھا لیکن اس کو اس کی اجرت نہیں دیتا تھا، اور جو انسان اس کے آگے سجدہ نہیں کرتا اسے وہ دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیتا۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، فرعون تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ وہ انسانوں پر ظلم نہ کرے ورنہ اللہ کا عذاب اسے ہلاک کر دے گا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، کہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھوٹا نہ سمجھے اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی، تو آپ ہارون علیہ السلام کو حکم دو کہ وہ میرے ساتھ چلے، اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ بھی ہے، یعنی ایک فرعونی کو میں نے قتل کر دیا تھا، اس کا دعویٰ بھی ہے، تو مجھے یہی ڈر ہے کہ وہ مجھے مار ہی نہ ڈالیں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا، ہرگز نہیں، بس تم دونوں یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ تو پھر تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو، ہم تمام جہانوں کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں اور اسی لیے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں۔ تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا ہم نے تم کو جب تم چھوٹے بچے تھے تمہیں پالا نہیں تھا، اور پرسوں تم نے ہمارے یہاں عمر گزار دی اور تم نے ایک قتل کیا تھا اور تم ناشکر معلوم ہوتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، وہ حرکت مجھ سے ناگہانی میں ہوئی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا، اور پھر جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں فرار ہو گیا، اور پھر میرے رب نے مجھے نبوت اور علم بخش دیا اور مجھے پیغمبر میں سے کیا۔ پھر فرعون نے کہا، رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے سب کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ پھر فرعون نے لوگوں سے کہا کہ یہ جو پیغمبر تمہاری طرف بھیجا گیا ہے نعوذ باللہ باولا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مشرق سے مغرب کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا مالک میرا اللہ ہے۔ فرعون نے لوگوں سے کہا کہ میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں مار دوں گا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی معجزہ دکھاؤں؟ تو فرعون نے کہا، اگر سچے ہو تو دکھاؤ۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ عصا زمین پر اژدے میں تبدیل ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کو نور سے روشن اور براق نظر آنے لگا۔ فرعون نے اپنے لوگوں سے کہا، یہ تو جادوگر ہے۔ فرعون نے کہا کہ ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، تو نے اسے اتنا مال و دولت دیا ہے کہ جس سے یہ گمراہ ہو گیا ہے، اللہ اس کا دل سخت کر دے اور یہ ایمان نہ لائے جب تک یہ عذاب نہ دیکھ لے۔ پھر اللہ پاک نے کہا کہ اے موسیٰ، تیری دعا قبول کر لی۔ پھر اللہ پر کچھ لوگ ایمان لانے لگے تو فرعون اس ڈر سے کہ لوگ اللہ پر ایمان نہ لے آئے، موسیٰ اور بنی اسرائیل کو راتوں رات قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو پھر اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام تک پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ، رات کے اندھیرے میں تو اس شہر سے اپنی قوم کو لے کر نکل جا اور شام کی طرف چلے جا۔ تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر شام کی طرف نکل گئے۔ جب اس بات کا علم فرعون کو ہوا تو غضبناک ہو کر کہنے لگا، کچھ بھی ہو جائے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو میں قتل کر کے ہی چھوڑوں گا۔ اور فرعون اپنے جلال کے ساتھ موسیٰ کے پیچھے نکل گیا۔ اللہ کے نیک بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر آگے اور پیچھے بدبخت فرعون کا لشکر موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے پیچھے بھاگا۔ بالآخر بنی اسرائیل کے لوگ اور موسیٰ علیہ السلام دریا تک پہنچے اور فرعون کے لشکر پیچھے کرتے ان کے پیچھے پہنچا۔ تو جب بنی اسرائیل نے فرعونی لشکر کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تو نے ہمیں کہاں پھنسا دیا؟ اب پیچھے فرعون کا لشکر ہے جو ہمیں مارنا چاہتا ہے اور آگے یہ دریا ہے، جائے تو کہاں جائیں؟ اگر پیچھے جائیں گے تو فرعون ہمیں مار دے گا۔ تو اللہ نے قرآن مجید فرقان امین میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے کہا کہ اے موسیٰ، اب اپنا عصا سمندر کے کنارے پر دے مار۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر کے کنارے پر مارا تو سمندر دو حصوں میں پھٹ گیا اور ہر ایک حصہ ایک بڑے پہاڑ کی مانند ہو گیا، اور فرعونی لشکر بھی اس کے قریب آ گئی، اور موسیٰ علیہ السلام تمام اہل ایمان کے ساتھ سمندر پار کرنے لگے۔ فرعون کا لشکر بھی سمندر کے اندر چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اے سمندر، جیسا تھا ویسا ہو جا،
اور سمندر جیسا تھا ویسا ہو گیا اور سمندر نے فرعونی لشکر کو اسی سمندر میں ڈبا دیا۔ اور یہ پورا منظر موسیٰ اور اس کی قوم دیکھ رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اور اتنی دیر میں فرعون چیخ کر کہنے لگا، میں بھی موسیٰ اور ہارون کے اللہ کو تسلیم کرتا ہوں، میں بھی ایمان لاتا ہوں، موسیٰ کا اللہ بے شک بڑی قدرت والا ہے۔ اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے کہ اے فرعون اب ایمان لاتا ہے جب تو دوزخ کی دہلیز تک پہنچ گیا ہے۔ فرعون تیرے تکبر اور تیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنائیں گے تاکہ ہر انسان یہ جان لے زمین پر انسان کو تکبر کرنے کی اجازت نہیں۔ آج بھی اللہ نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنا کر رکھا ہے۔ جب انسان نے تکبر کیا ہے بے شک وہ ہلاک ہوا ہے۔